اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، آج میں آپ کو تذکرہ اصحاب یاسین بیان کرتا ہوں۔ امید ہے اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اگر آپ کو میری کاوشیں پسند آئیں تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اور ان سے نشانیاں بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس پھر صدائے آئے، جب ہم نے ان کی طرف دو بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا۔ اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، بولے تو تم نہیں مگر ہم جیسے آدمی، اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا، تم بڑے جھوٹے ہو۔ وہ بولے ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہماری ذمہ داری نہیں مگر صاف پہنچا دیا۔ بولے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، بے شک اگر تم باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنسار کریں گے، بے شک ہمارے ہاتھوں تمہیں دکھ کی مار پڑے گی۔ انہوں نے فرمایا تھا تمہاری نبوست تو تمہارے ساتھ ہے، اس پر بدکتے ہو کہ تم سمجھائے گئے، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا، بولا اے میری قوم، بھیجے ہوں کی پیروی کرو، ویسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ نیک صلہ نہیں مانگتے اور وہ راہ پر ہیں۔ اور مجھے کیا ہے کہ اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اس کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ کیا اللہ کے سوا خدا ٹھہراؤ گے کہ اگر رحمان میرا کچھ برا نہ چاہے تو اس کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں۔ بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں، مقرر میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو میری سنو۔ اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو کسی طرح میری قوم جانتی ہو جیسے کہ میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں کیا، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا، وہ تو بس ایک ہی چیخ تھی جب بھی وہ بجھ کر رہ گئے۔ سلف و خلق میں سے بیشتر حضرات سے یہی ثابت ہے کہ وہ بستی انطاکیہ میں تھی۔ ابن اسحاق علیہ رحمۃ اللہ نے ابن عباس کعب احبار اور وہب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت فرمایا ہے کہ جریدہ بن حصیب، اکرمہ اور اقتداء اور زہری علیم رحمۃ اللہ کی رائے بھی یہی ہے۔ ابن اسحاق علیہ رحمۃ اللہ ابن عباس اور رکب رضی اللہ تعالی عنہ کے توسط سے فرماتے ہیں اس بستی میں ایک بادشاہ انتخیس بن انتخیس بتوں کا پجاری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف 3 پیغمبر بھیجے جن کے نام صادق، مصدوق اور سلوم تھے۔ بادشاہ نے ان تینوں کی تکذیب و تکفیر کی۔ ظاہر بات یہ ہے کہ وہ تینوں اللہ کی جانب سے پیغمبر اور رسول تھے۔ قتادہ علیہ رحمۃ اللہ کی رائے ہے کہ وہ رسول نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے قاصد تھے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی یہی ہے۔ ان کے نزدیک پہلے 2 رسولوں کے نام شمون اور یوحنا اور تیسرے کا نام بلوس تھا۔ بستی انطاکیہ ہی تھی، اور ان حضرات کا یہ قول اور رائے ضعیف ہے کیونکہ اہل انطاکیہ کی طرف جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی 3 حواریوں کو روانہ فرمایا تو انطاکیہ والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اور پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ 4 بستیاں تھیں اس وقت جہاں نصرہ آباد تھے، انطاکیہ،
القدوس، اسکندریہ اور رومیہ، ان چاروں بستیوں میں نصرہ پھر قسطنطنیہ منتقل ہو گئے۔ ان میں سے کوئی بھی ہلاک نہیں ہوا، جبکہ قرآن پاک میں جس بستی کا تذکرہ ہے اس کے باشندے تو ہلاک کر دیے گئے تھے، جیسا کہ واقعے کے آخر میں ان کی طرف فرستادہ رسولوں کو قتل کرنے کے بعد وہی عذاب الہی کی بھٹی میں غرق ہو گئے۔ وہ تو انہی کی چیخ تھی، جبھی وہ بجھ کر رہ گئے۔ اگر یوں تسلیم کر لیا جائے، قرآن پاک کے مذکورہ جن 3 رسولوں کا تذکرہ ہے وہ قدیم انطاکیہ کی طرف تشریف لائے تھے، انہوں نے انہیں جھٹلا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ پھر انطاکیہ آباد ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دور نبوت میں وہاں کے باشندے مشرب با سلام ہو گئے، تو غالباً اس طرح کوئی تضاد کی گنجائش نہیں رہتی۔ بہرحال قصہ مذکورہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک نے انہیں انبیاء مرسلین کہا ہے کہ وہ تو اللہ کی طرف سے فرستادہ رسول تھے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت سے نشانیاں بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس فرستادہ آئے، جب ہم نے ان کی طرف 2 بھیجے، پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے ان دونوں کی تائید کے لیے تیسرے سے زور دیا۔ اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، لیکن اس شہر والوں نے ان کی بات بڑی حقارت سے مسترد کرتے ہوئے وہی جواب دیا جو ان سے پہلے کافر انبیاء اکرام کو دیتے آئے تھے، کہ لوگ اس بات کو بعید قیاس سمجھتے تھے کہ کوئی بشر بھی رسول خدا ہو سکتا ہے۔ ان فرستادہ رسولوں نے جواب کہ اللہ جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بن کر آئے ہیں، اگر ہم اس بات میں جھوٹے ہوئے تو وہ ہم سے شدید انتقام لینے والا ہے، اور ہمارے ذمے نہیں مگر صاف پہنچا دینا۔ ہمیں تو جن احکامات کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا وہ ہم نے تم تک پہنچا دیا۔ اللہ جسے چاہے ہدایت سے نوازتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے۔ شہر والے بولے، جو کچھ تم لے کر آئے ہو اس پر ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اور اگر تم اپنے قول و فعل سے باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کریں گے، اور بے شک ہمارے ہاتھوں تمہیں دکھ کی مار پڑے گی۔ اور انہوں نے ان رسولوں کو قتل و اہانت کی دھمکیاں دیں۔ انہوں نے فرمایا، تمہاری نحوست تو تم پر لوٹ جائے گی اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں اور دعوت الہی کی طرف راغب کرتے ہیں، تم ہمیں قتل و اہانت کی دھمکی دیتے ہو، کیا اس پر بدلتے ہو کہ تم سمجھائے گئے؟ نہ تو تم حق کو قبول کرتے ہو، نہ ہی قبولیت حق کا تمہارا ارادہ ہے، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ شہر کے پلے کنارے سے ایک شخص رسول کی اطاعت اور اظہار ایمان کے لیے دوڑتا ہوا آیا۔ وہ مرد بولا، اے میری قوم، یہ تمہیں بلا اجرت اور معاوضہ محض حق کی دعوت دیتے ہیں، ان کی پیروی کرو۔ اللہ واحد لا شریک کی طرف یہ مدعو کرتے ہیں اور ما سوا اللہ کو پوجنے سے روکتے ہیں، جو تمہیں دنیا و آخرت میں ذرا بھر بھی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اگر میں اللہ کی عبادت چھوڑ دوں اور اس کے سوا کسی اور کو پوجوں تب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں۔ پھر اس نے رسولان معظم کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مقرر میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو میری سنو اور اپنی رب کے پاس میرے لیے گواہ بن جانا، یا پھر مطلب یہ کہ اے میری قوم سن لو، میں اللہ کے رسول پر برملا ایمان لا چکا ہوں۔ سنتے ہی قوم کی نجاروں نے اسے قتل کر دیا، ایک قول کے مطابق سنسار کر دیا، ایک قول یہ ہے کہ دانتوں سے کاٹ کر اسے مار ڈالا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ قوم نے یکے بار
حملہ کر کے انہیں موت کی وادی میں دھکیل دیا۔ ابن اسحاق علیہ رحمۃ اللہ بعض اصحاب سے اور انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ قوم نے انہیں پاؤں سے روندا ڈالا اور پھیپھڑوں کی آنتیں باہر نکال دیں۔ ابن مجلس علیہ رحمۃ اللہ سے مروی ہے، اس پر پرلے کنارے سے دوڑتے ہوئے آنے والے شخص کا نام حبیب بن عمری رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ اس کا پیشہ کیا تھا، اس کے بارے میں اقوال ہیں۔ نجار تھے یعنی بڑھئی، جولاہا تھے، موچی تھے یا دھوبی تھے۔ وہ وہاں ایک غار میں عبادت الہی میں مصروف رہتا تھا۔ واللہ عالم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حبیب نجار کو جذام کی بیماری لگی۔ اس میں انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ بدرجہ موجود تھا، لیکن اس کی قوم نے اسے زندہ نہ رہنے دیا۔ جب حبیب کی قوم نے اسے قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور فرمایا کہ جنت میں داخل ہو۔ حبیب نے کہا کسی طرح میری قوم جنتی اگر وہ بھی میری طرح ایمان لے آتی تو جیسی میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں سے کیا تو ویسی انہیں بھی عزت و تکریم اور مغفرت کی بشارت مل جاتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حبیب نجار علیہ رحمۃ اللہ نے اپنی زندگی میں اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میری قوم، بھیجے ہوئوں کی پیروی کرو، اور اپنی وصال کے بعد بھی قوم کی خیر خواہی ہی چاہیے۔ کہا کسی طرح میری قوم جانتی جیسی میری رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں سے کیا۔ قتادہ علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس صاحب ایمان مرد نے جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے منصب عزت دیکھا تو قوم کی خیر خواہی ہی چاہی۔ کہا کاش میری قوم جانتی جیسی میری رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں سے کیا۔ انہوں نے آرزو کی کہ ان کی قوم بھی جان لیتی تو انہیں بھی وہ مقام عزت و عظمت میسر آ جاتا جو مجھے میسر آیا۔ قتادہ علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں ناحق قتل کر دینے کے بعد اللہ کے عتاب کا کوڑیوں برسا کے فرمایا، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا، یعنی اس قوم سے انتقام لینے کے لیے ہمیں ان پر آسمان سے کسی لشکر اتارنے کی ضرورت نہ تھی اور نہ ہی ہم نے اتارا۔ مجاہد اور اقتداء علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان پر کوئی لشکر یعنی دوسرے رسول نہیں اتارے۔ ابن جریر علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پہلا مطلب زیادہ اولیٰ ہے۔ امام ابن کثیر علیہ فرماتے ہیں کہ میری رائے میں بھی یہی زیادہ اقویٰ ہے۔ اسی لیے فرمایا اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا، یعنی جب انہوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا اور ہمارے محبوب ولیوں کو قتل کیا، اس وقت ان کا انتقام لینے میں ہمیں آسمانی لشکر کی کوئی حاجت ضرورت نہ تھی، وہ تو بس ایک چیخ ہی تھی جبھی وہ بجھ کر رہ گئے۔ مفسرین اعظام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اس نے آ کر شہر کے دروازے کی دہلیزوں کو پکڑ لیا، پھر ان پر ایک چیخ ماری، تب وہ بجھ کر رہ گئے، ان کی آوازیں خاموش ہو گئیں، حرکات و سکنات دم توڑ گئیں، کوئی آنکھ باقی نہ تھی جو انتقام الہی کا نظارہ کر سکتی۔ یہ تمام واقعہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ بستی انطاکیہ نہیں تھی، کیونکہ یہ لوگ رسولان معظم کو جھٹلانے کے سبب ہلاک ہو گئے، جبکہ انطاکیہ کے باشندے ایمان لے آئے تھے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی اتباع اور پیروی کی تھی۔ اسی لیے یہ بھی مذکورہ ہے کہ انطاکیہ پہلی بستی ہے جس کے باشندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔